السلام علیک یا عبد اللہ۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان بہت ساری ایسی چیزوں کو، پاورز کو ہمارے اندر انہینس کرتا ہے کہ جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا کہ جو عام دنوں میں ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے ان کو ہم کریٹ کریں۔ روزے کی پہلی شرط قربتاً الی اللہ ہے، یعنی آپ روزہ اللہ کی خاطر رکھ رہے ہیں۔ آپ دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھتے، نہ آپ دکھانا چاہتے ہیں کسی کو۔ بچوں کو بھی جب ہم یہ تربیت دے رہے ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بیٹا روزوں کی کوشش کریں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو دکھائیں۔ اب ظاہر بچے ان کے ذہنوں میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے کہ وہ رکھ رہا ہے تو میں بھی رکھوں گا، یہ ہوتا ہے، نیچرل ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی وہ بچہ ہے، ابھی شاید اس چیز کو اس طرح درک نہیں کر پاتا، لیکن جتنا وہ گرو کرتا جاتا ہے اس کے لیے یہ واضح ہوتا جاتا ہے۔ یہی چیز ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا درس ہوتی ہے کہ جب ہم خدا کی خاطر صبح سے لے کے رات تک بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں تو ہم خدا کی خاطر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پنہان میسج ہے ہمارے اپنے لیے کہ جس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے لیے باقی کام کرنا زندگی میں بڑے سخت ہیں، جبکہ سخت نہیں ہے، سخت ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ جب ہم کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، نہ کوئی دنیا کا کیمرہ دیکھ رہا ہے، نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ شدید پیاس میں ہیں، شدید آپ کو بھوک لگ رہی ہے، کسی کو نہیں پتا، مگر آپ نہیں کھاتے۔ آپ کو اگر کوئی بول بھی دے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کھا لو، مگر آپ اس کے باوجود نہیں کھاتے کیونکہ خدا تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ روزہ میں نے خدا کے لیے رکھا ہے، لوگوں کے لیے تو نہیں رکھا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ہمارے یہاں ہے پاکستان میں تو جو روزے، خیر ہمیں کسی بھی الزام تو نہیں لگانا چاہیے ویسے، لیکن بہرحال ٹرینڈ جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو بہت سارے لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں، افطار سب سے زیادہ وہی لوگ کرتے ہیں، اور افطار پارٹیاں بھی انہیں کی طرف سے زیادہ ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں لائن جو لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اکثر ایسی پبلک ہو رہی ہوتی ہے کہ بہرحال وہ کارپوریٹ سے تعلق ہے، کمپنیز کو ہم دیکھتے رہتے تھے، دوست احباب، روزے افطار پر پوری کمپنی پہنچی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال اس ٹائم پر بالکل بڑا آرام سے کھجور بھی ٹائم پہ کھانا ہے، کھولنا ہے، دعا ہوا بھی شاید کوئی پڑھ لے گا، ویسے کہ محسوس نہ ہو۔ باہر کسی کا اپنے شاید بیماری بھی ہو سکتی ہے، کسی کو مشکل بھی ہو سکتی ہے، ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، ہر وقت سوء ظن نہیں رکھیں ہم معاشرے کے لیے، حسن ظن رکھیں کہ شاید مجبوری ہوگی کوئی نہ کوئی، لیکن ہم دکھاتے بھرپور طریقے سے ہیں افطار کے ٹائم پر کے، اس کے بعد پھر جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بات بھی اڑی کرتے ہیں، آج کا روزہ تو بڑا تیز روزہ تھا۔ خیر یہاں تو پھر ویسے اتنا محسوس ہوتا نہیں ہوتا، آج کل جو کراچی کے حالات ہیں شدید روزہ واقعی جہاد ہے، روزہ جو بعض اوقات ان جگہوں پر جو خاص طور پہ آدمی باہر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو یقیناً ایک جہاد ہی ہے، اور یہی جہاد جو اسے کوشش سے بھی کہا گیا ہے، جہاد کے معنی ذہن میں آتے ہیں تو لوگ پتہ مسلمان پتہ نہیں مار داڑ پر اتر آئیں گے، جبکہ جہاد کوشش اور اسٹرگل کے بھی ہیں کہ جو انسان یہ جو کوشش کرتا ہے، اور جہاد اکبر یعنی اپنے نفس پر قابو پانا۔ نفس پر قابو پانا، کن چیزوں پر قابو پانا؟ روزہ اس کی تلقین دے رہا ہے، بیسیکلی روزہ یہی چاہ رہا ہے کہ دیکھو جب تم قربتاً الی اللہ، یہ کام صرف اور صرف خالص خدا کے لیے، یعنی اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ روزہ میں اللہ کے لیے رکھوں مگر میں کام زندگی میں دن میں ایسے کر رہا ہوں جو اللہ کے لیے نہ ہوں تو اس روزے کو ڈسٹرب کریں گے۔ صبح سے شام بھوکا ہوں مگر باقی میں کام درمیان میں اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اور شاید یوں کہوں کہ دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں گا، یا پھر میں للہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اللہ کو چاہیے کیا میرے سے۔ روزہ اس پریکٹس کے لیے، روزہ سے نہیں آپ صبح سحری کریں، آپ سو جائیں، اٹھیں، پھر آپ آفس چلے جائیں، پھر آپ آئیں، پھر آپ بس میں دن گزر گیا، اور پھر میں دوپہر کو، جیسے مڈل ایسٹ میں دوپہر کو بھی آف ہوتا ہے تو مطلب پھر سو گیا، پھر اٹھا میں اور پھر افطاری کے ٹائم پر آ گیا، مطلب یہ صرف ٹھیک ہے، یہ تو روٹین ظاہر ہے ہمارا، بٹ یہ صرف پریکٹس کے لیے رمضان تھوڑی آیا ہے، ہمیں اندر سے ریووک کرنے آیا ہے، پاک کرنے آیا ہے، ہمیں پورے سال کی جو ہماری موومنٹ ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہم اپنے چہروں کو گھمائیں، ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم زندگی میں سوچ کیا رہے ہیں، بول کیا رہے ہیں،
ہم کہاں بڑھ رہے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ انڈیویجول کے لیے بھی ایک بہت بڑا الارم ہے کہ اس ٹائم دنیا کہاں جا رہی ہے۔ دنیا کے ہونے والے واقعات آج آپ کے صبح شام آپ کے سامنے ہیں، صبح اٹھتے پتہ چلا ایک ملک کی سچویشن کچھ اور ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں اہل بیت کے مکتب کا ماننے والا، درس کربلا کا سننے والا اگر بالکل آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہا ہے تو یہ پر اس کے اوپر ہم دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی دنیا کس طرف موو کر رہی ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ روزہ پاور بینک ہے بیسیکلی، وہ جو پورا سال میں ہماری بیٹری ڈیفیوز ہو چکی ہیں، یہ پاور بینک ہے ایک مہینے کا کہ ہماری چارج کرنے آیا، کہ چارج ہو تقوی، پرہیزگاری، خدا کے قریب، قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا، تاکہ تم کہاں تھے ہم تمہیں کہاں لانا چاہ رہے ہیں، اور اگر میں یہاں رہتے ہوئے وہیں چلا جاؤں۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اخلاص ہے، خلوص ہے، صرف اللہ کی خاطر، نہ دکھانے کی خاطر، نہ دنیا کی خاطر، نہ کسی اور کی خاطر۔ انسان اگر اللہ کی خاطر کرتا ہے وہ مشکلات بھی آتی ہیں۔ جب آپ اللہ کی خاطر کوئی کام کر رہے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے، انبیاء سے لے کر اولیاء، اوصیاء، ائمہ، جب بھی کوئی کام خدا کی خاطر کیا گیا ہے مشکلات آئی ہیں۔ مشکلات آئیں گی بھی صحیح اور آتی بھی رہتی ہیں، لیکن کیا مشکلات کی خاطر انسان جو ہے وہ اللہ کا اخلاص چھوڑ دے، خلوص چھوڑ دے، حق چھوڑ دے؟ نہیں عزیزان محترم، جس مکتب کے ماننے والے ہیں، حضرت عمار جو خدا متعال نے اس مقام پر اصحاب رسول کو پہنچایا کہ واقعاً حق کے لیے تاریخ کے اندر ایک نشانی ہے۔ وہ جو حدیث ہم مولا کائنات کے لیے کہتے ہیں وہ حضرت عمار کے لیے بھی ہے کہ علی مال حق و حق مال علی، وہ حضرت عمار کے لیے بھی ہے کہ عمار جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے۔ لیکن کیوں ہے وہ حدیث؟ کیونکہ حضرت عمار نے رسول خدا سے پوچھا، بابصیرت شخص تھے، کہ آپ کے جانے کے بعد میں فتنہ دیکھ رہا ہوں تو میں کہاں جاؤں گا، یعنی میں کس طرف رجوع کروں گا۔ تو ایسے میں حضرت علی ابن ابی طالب چلتے ہوئے آ رہے تھے، تو رسول خدا نے کہا کہ پوری دنیا کے لوگ ایک وادی میں ہوں اور علی ایک وادی میں تنہا ہو۔ عمار کو کہا کہ حق علی کی طرف ہے، اس لیے وہ حدیث عمار کے لیے کہ جہاں عمار جائے گا، عمار کہاں جائے گا؟ عمار وہیں جائے گا جہاں علی جائے گا۔ اور اسی لیے کہ یہ حدیث کا صرف ایک حصہ حضرت عمار کے لیے ہے کہ حضرت عمار جہاں، لیکن مولا کائنات کے لیے حدیث کی ایکسٹینشن بھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حق جہاں جائے گا علی وہاں جائے گا، نہیں، جہاں علی جائے گا وہاں حق جائے گا۔ اب جو اس مکتب کا ماننے والا ہو کہ جہاں مولا کائنات تنہا رہ جائیں حق کے بدلے، اور بہت شاعر نے بھی کیا خوبصورت مصرع کہا کہ حق کے بدلے سولی چڑھا دیا، لوگوں نے میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا۔ حق کے بدلے میں تو یہی ہوگا، حق ہی تو تھا کہ جس نے مولا کائنات کو اکیلا کر دیا۔ جرداق مسیح جو کرسچن ہے، کرسچن ہوتے ہوئے اس نے مولا کائنات پر کتاب لکھی ہے، عدالت صوت انسانیہ، یعنی انسانیت کی عدالت کی آواز علی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ہسٹری پڑھی، سب تاریخیں، سب شخصیات پڑھی، مگر یہ ایک عجیب شخص میں نے دیکھا کہ جس کے اندر، کہتے ہیں شخصیت کے اندر دو مختلف چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ آدمی محراب پر نمازیں پڑھنے والا ہے تو میدان جنگ میں کامیاب نہیں ہے، یعنی پھر وہ نمازیں پڑھے گا، لیکن اگر کوئی محراب جنگ میں کامیاب ہے تو پھر وہ محراب میں ویسا نہیں ہے۔ مختلف اس نے چیزوں کو کمپیئر کیا، کہتا ہے مگر اس شخصیت اور اس ہستی کے اندر میں نے ساری چیزوں کو جمع پایا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تاریخ میں، دنیا میں جب لوگ دنیا سے ظاہراً چلے جاتے ہیں تو دشمنی میں کمی آ جاتی ہے۔ کہتا ہے یہ مظلومیت اس ذات کی وہ ہے کہ جس کے جانے کے بعد بھی دشمنوں میں اضافہ ہوا ہے، اور جس کے دوستوں نے خوف سے فضائل کو چھپایا کہ جان کا خوف تھا، اور جس کے دشمنوں نے تعصب سے فضائل کو چھپایا، مگر پھر بھی کہتا ہے کہ اسی ہستی کے اتنے فضائل ہیں کہ جس کو ہم قلم بند نہیں کر سکتے۔ اب اس ہستی کو ماننے والا اور اس ذات کو دیکھنے والے کہ جہاں مولا کائنات نے اپنی زندگی میں صرف للہ کام کیا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً سیرت ائمہ پر، تو عزیزان محترم کچھ زندگیوں میں سے حاصل کر کر اپنی زندگی میں ڈالیں، ان چیزوں کو کچھ نچھاور کریں اپنی زندگیوں میں، تبھی تو آئے گا۔
حق دیکھیں مولا کا، کہ بیان کرتے ہیں کہ مولا کا اپنا سگا بھائی جب ظاہری خلافت امام کے پاس ہے، سگا بھائی آیا اور کہا کہ جو میرے حالات ہیں، میری مشکلات ہیں، کھانے کو چیزیں نہیں ہیں، خود مولا گریہ کرنے لگ گئے. لیکن مولا نے کہا، جب اس نے کہا کہ مجھے بیت المال سے کچھ دے دیجئے، تو مولا نے گریہ کیا اس کی حالت پر، مگر کہا کہ مگر تم چاہتے ہو کہ میں جہنم کی آگ تمہیں دے دوں. یعنی اس مقام پر کہ جو حق ہے میں وہی دے سکتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگ تو آج کل ہمارے ہاں تو کیا ہے، میرا جاننے والا ہے اس کو یہ دے دو، وہ میرا جاننے والا ہے اس کو. آج کل تو ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے، جان پہچان، اور چاہے وہ ہماری دنیاوی نظام بھی دنیا کا ایسی ہے، حکومتوں میں بھی وہی آئے گا، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، تبھی تو حکومتیں ڈوب رہی ہیں دنیا کی. اور ہمارے اپنے کاموں میں بھی یہی ہے. ابھی مجھے اگر کوئی کام ڈیزگنیشن مل گیا تو میں سوچوں گا میرا یہ آ جائے وہ، جبکہ وہ لائق نہیں ہے، شاید قابل نہیں ہے. یعنی ہم میرٹس پر چیزوں کو بہیو نہیں کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری آرگنائزیشنز بھی دنیا میں کامیابی کی طرف نہیں ہیں. ہمارے اپنے ادارے بھی ضعیف اس لیے ہیں کہ میں وہ آپ میں وہ سب ادھر. ابھی ایک جگہ لندن میں مسئلہ ہوا، وہ صدر صاحب ہیں، سیکرٹری صاحب ان کے بہنوئی ہیں، فلانا ان کا بھائی ہے، یعنی پورا وہ جو سسٹم ہے وہ اپنے رشتہ دار ہے. اب جو دل چاہے مرضی کریں آپ، پبلک کچھ بھی کرتی رہے. لیکن بہرحال اب آج کل سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ وہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور لوگوں نے اس سینٹر کو بند نہیں ہونے دیا. اور اب دنیا میں جہاں سوشل میڈیا کی برائیاں بھی ہیں وہاں پہ بہت ساری چیزیں اچھائیاں بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ حق اور جس امام کو مانتے ہیں وہاں خلوص اور اخلاص ہے. شب معراج بھی پروردگار نے جو مولا نے اپنے اس جان کو دے کر رسول خدا کی جان کو بچایا ہے، وہ کیا ہے کہ اپنی مرضیوں کو اللہ کی مرضیوں کے ساتھ سودا کر دیا. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو اپنے نفسوں کا سودا کرتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں. اب اس امام کو مانتے ہوئے انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھے کہ میری زندگی میں للہ کام کتنا ہے، کتنا کام اللہ کی خاطر ہے، کتنا کام میں لوگوں کی خاطر کرتا ہوں، کتنا کام میں اپنے اطراف والوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، کتنا میں اس پریشر کے اندر ہوں. اور خاص طور پہ مولوی حضرات زیادہ ٹینشن میں بیچارے رہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز پڑھ دی جو انتظامیہ کو اچھی لگی تو اگلی دفعہ بلائیں گے نہیں. یہ بھی جو ہوتا ہے نا، انتظامیہ بھی خوش رہے، فلانے بلانے والا اسپانسر بھی خوش رہے، کیونکہ ایسی بات نہ کریں. تو یہ ایک اور ٹینشن ہوتی ہے. لیکن اب حق ہے، اب میسم کی طرح دار پہ لٹکایا جاؤں گا، تو اب حضرت میسم کا ماننے والا ہے تو دار پہ تو لٹکایا جائے گا. تو خیر ہے، مسئلہ نہیں ہے، اب کیا کریں، حق تو کہنا ہی ہے. ہم تو ویسے ہی استعفیٰ جیب میں لے کے چل رہے ہیں اور کہ بھائی اگلی دفعہ نہیں آئیں گے، یہ پہلے سے رکھ لیجیے آپ. کیوں؟ کیونکہ 5 سال کے لیے ڈائری میں ویسی جگہ نہیں ہے. آپ 5 سال بعد سوچیں گے تب انشاءاللہ دیکھیں گے جگہ ہوگی. تو کیونکہ حق ایسی ہے عزیزان محترم، یا آپ لوگوں کو راضی کر لیں یا آپ اللہ کو راضی کر لیں. چوائس از یورز. آپ لوگوں کو راضی کرتے رہیں، آپ کو شاید دنیا مل جائے، شہرت مل جائے، دولت مل جائے، لیکن یہ ایک لمحہ ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا. اور پھر جو وہاں شروع ہوگا وہ ہم فیہا خالدون ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ ہمیشہ وہاں رہو گے. اب وہاں کہاں رہو گے یہ ہماری اپنی چوائس ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا، نہیں ہے. یہ فوراً جا رہا ہے، یہ پیرالل ہے. عالم برزخ بالکل جو یہاں کیا وہاں شفٹ ہو گیا، یہاں کیا وہاں شفٹ ہو رہا ہے. یعنی آپ ڈیبٹ کر رہے ہیں پیسے، ادھر کریڈٹ آ رہا ہے، اور یہ وہ کریڈٹ کارڈ ہے جو وہیں کام آئے گا. یہ ویزا ماسٹر کارڈ نہیں ہے، یہ اعمال کا کارڈ ہے کہ جو عمل بھیج رہے ہیں اس کی مشین ہی سویپ کی وہی ہے، یہاں مشین ہی نہیں ہے اس کی. اس لیے بعض اوقات آپ نیکی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہم نے تو بڑی نیکی کی، کچھ ملا نہیں. نہ، مسئلہ نہیں ہے. ریوارڈ آپ دنیا سے طلب نہ کریں، اللہ سے کریں. اور وہ اشفاق احمد کہتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر، بولتے تھے انسان نیکی کر تو دریا میں ڈال دو، کچھ ریوارڈ نہیں ہے. تو وہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے. کہتے ہیں نیکی کرتے رہیں، دریا میں ڈالتے رہیں، ایک دن یہی نیکیاں کشتی بن کر آپ کو نجات دے دیں گی. یہی نیکیاں ایک دن ریوارڈ کر دیتی ہیں آپ کو. لیکن اگر کام اللہ کی خاطر ہے، اگر دنیا کی خاطر ہے، احسان دنیا کی خاطر ہے، جتانے کی خاطر ہے، کوئی بھی عبادی پہلو ہو چاہے وہ اجتماعی پہلو، اگر دنیا کی خاطر ہے تو دنیا نے کیا دیا آج تک؟ کتنے ہمارے اجتماعی مسائل ہیں جو ہم دنیا کی خاطر کر رہے ہیں. خاص طور پہ ہماری شادیاں.
ہم کہیں بھائی سادگی سے کر لیں شادی. نہیں مولانا صاحب ایک ہی تو بیٹا ہے, اب اس میں بھی اگر دھوم دھڑکا نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, تو لوگ کیا بات کریں گے؟ وہ لوگ کیا بات کریں گے؟ لوگ سوچیں گے کہ یہاں ہال میں نہیں کی, یہ نہیں کیا, یہ کپڑے نہیں پہنے, ایسے موویاں نہیں بنی. تو لوگوں نے کیا کرنا ہے جانے محترم, لوگ تو 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں, اور آپ قرضے لے کر سارے کام کر کر اور گناہ الگ کر رہے ہیں. کیونکہ دنیا کے چلے پیسے تو آپ چلے اتار دیں گے, لیکن وہ جو خدا کے گناہ چڑھ گئے اس کو کون اتارے گا؟ اس کو کوئی حساب نہیں کر رہا کہ با حجاب ہیں, بے حجاب ہیں, کتنی حرمت ہو رہی ہے. ایک ایسی چیز جسے خدا کہہ رہا ہے کہ شروع کرو, میں برکت دوں گا, فضل دوں گا, اور اس کی ابتدا گناہوں سے ہو رہی ہے, اس کی ابتدا بے حجابی سے ہو رہی ہے. کیوں دنیا دیکھے گی؟ دنیا تو عزیزان محترم تالی بجا کے چلی جائے گی, پھر آپ کی جو تالی بجتی رہے گی ساری زندگی اس کا کون ہے؟ آج تک جو مسائل گھروں کے ہوئے ہیں کس نے آگے دنیا والوں نے سولو کیے؟ دنیا تو الٹا اور آگ بڑھتی ہے, کوئی نہیں آتا عزیزان محترم. تو جب آپ کی تنہائی خلوت مشکل میں جب کوئی نہیں آ رہا, تو آپ کیوں خوشیوں میں لوگوں کا خیال کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کو راضی کریں. ناراض ہوتی ہے دنیا, ہوتی رہے, آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. پریکٹیکل کریں. اب ہم نے کیا, دنیا کر رہی ہے پریکٹیکل. ناراض کر رہے ہیں تو دنیا کیوں ناراض ہوگی؟ دنیا تو کسی حال پہ خوش نہیں ہے. ملا نصیر الدین کا واقعہ کہ ایک ہی خچر, خود اس پہ سوار, بیٹا جوان ساتھ چل رہا ہے. لوگوں نے بولا عجیب باپ ہے, جوان بیٹا ساتھ چل رہا ہے. ملا بھائی بیٹے کو بٹھا دیا, خود نیچے اتر آئے. اب پھر چلے آگے, عجیب جوان بیٹا ہے, بوڑھا باپ صاحب پیدل چل رہا ہے خود. تو وہ دونوں بیٹھ گئے, کہنے لگے کتنے دونوں ظالم ہیں, جوان یہ خچر اس پہ ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے اتر دیا, انہوں نے بولا ساتھ چل رہے ہیں. کتنے عجیب انسان ہیں, سواری ہوتے ہوئے دونوں پیدل چل. انہوں نے گدھے کو اٹھا لیا سر پہ, خچر کو. انہوں نے بھائی خچر نے چھلانگ ماری اور پانی کے اندر چلا گیا. بات ہے کہ آپ پبلک کو تو راضی نہیں کر سکتے. وہ آج یہ ہے, آج وہ ہے, آج اللہ کو راضی کرے. خدا کس چیز سے راضی ہے میرا؟ رب میرا کس سے راضی ہے؟ حساب کتاب اس کے ساتھ ہے. مالک یوم الدین, 5 وقت کی نمازوں میں جو سورہ حمد پڑھتے ہیں, کیا مالک یوم الدین, تمہارا مالک وہی ہے اس دن کا. وہ مالک راضی ہونا چاہیے. اب انسان چھوٹی سی کمپنی میں نوکری کرتا ہے اور اس میں پوری کوشش ہوتی ہے اس کا مالک راضی رہے, اس کا سیٹ راضی رہے. کچھ بھی ہو سیٹ کو راضی رہے, چاہے رات کو بھی ہو تو بھی سیٹ راضی ہو, صبح آفس میں بھی سیٹ راضی ہونا چاہیے. سیٹ راضی رہے بھائی. اب سیٹ کو راضی کرنے کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے, لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اصل رازق ہے, جو اصل رزق دیتا ہے, کوئی تھوڑی دے سکتا ہے, وہ خود ایک وسیلہ ہے. لیکن ہم اس کو جو اصل ہمارا مولا ہے وہ کتنا راضی ہے, اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, وہ اخلاص خلوص نکال رہے ہیں. کیا اندر اسکیننگ مشین میں جب وہ فوکسڈ ہوگا تو کیا اس کے اندر کوئی اور ملاوٹ ہے؟ اصل رمضان روزہ اس ملاوٹ کو باہر نکالنے کے لیے کہ صاف کرو, اس کو باہر نکال لو کس طریقے سے, اور صاف رہو. ایسے ہو جاؤ جیسے کچھ اندر نہیں تھا, صرف خدا بس. یہی پریکٹسنگ ہے پورا سال میں. دیکھیں کوئی اور مہینہ, کوئی اور ٹائم, کوئی ایسا لیب, کوئی ایسی عبادتیں نہیں آتی ہیں کہ جہاں ہم اتنی پریکٹس کر سکیں. ایک دن آئے گا, 2 دن آئے گا, ایک شب معراج کی آئی, کوئی 27 رجب کی رات آئی, کوئی فلانا دن آئی, تو آپ کہتے ہیں بھئی ایک آدھ دن ہو. لیکن یہاں کنٹینیو ہے, 2 دن مس ہو گئے, 3 دن مس ہو گئے, 5 دن 4 دن مس ہو گئے, کنٹینیو چل رہا ہے. 30 دن 29-30 دن ہے. کبھی تو میں پریکٹسنگ پر آؤں. بہت بڑے ایک عالم دین تھے, اصفہان کے رہنے والے, اس وقت قاجار کی شاید حکومت تھی, ان کو بلا لیا انہوں نے جہاں حکومت تھی. عرفان نظری کے استاد تھے, بہت بڑے, 70-80 سال عمر ہو گئی. مدرسے کے اندر کہہ رہے ہیں بیٹھے ہوئے تھے, حوض پانی کا جو حوض ہوتا ہے, شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا. طالب علم دوڑتے ہوئے آئے اور کہا استاد کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں دیوانہ ہو گیا ہوں. کہا آپ دیوانے نہیں ہیں, اگر آپ کو اولاد کا ہے, اس کا ہے, تو ہم آپ کی اولاد ہیں. کہ آپ نے شادی نہیں کر سکے یا آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں, تو ہم آپ کی اولاد ہیں, آپ کو کیا غم ہے؟ کہنے لگا نہیں, میں یہ بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ 70-80 سال کی میری زندگی میں نے دیکھا کہ نہ مجھے شہرت کی بھوک,
مجھے کوئی شہرت کی ضرورت نہیں، نہ مجھے دولت، میرے پاس نہ دولت ہے، نہ مجھے کوئی دولت کا شوق اتنا، نہ مجھے اولاد، نہ مجھے یہ، نہ تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی بھی چیز دنیاوی نہیں ہے کہ جس سے مجھے اٹریکشن ہو، جو میرے اندر پائی جائے۔ سوچنا چاہیے انسان کو کبھی کسی کنارے پر بیٹھ کر، کبھی تنہائی میں، کہ اس کے اندر کون سی چیز کی محبت پائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میری کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر کوئی ہاتھ لگا لے تو مجھے برا لگتا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا کہ 70-80 سال عبادتیں کر کر کے، درس پڑھا کے، ابھی تک مجھے ان چند کتابوں سے محبت ہے، تو میرے سے بڑا تو دیوانہ کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یعنی چیز اندر کون سی چیز ہے جہاں سوئی پھنسی ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا، وہ ہر شخص کی الگ ہے۔ میں کس چیز سے اندر سارے کام میں اچھے کر رہا ہوں، لیکن اچانک سے کوئی ایک چیز آتی ہے تو جو مجھے کہتی ہے کہ نہیں، یہاں تو کمپرومائز نہیں ہے۔ تو وہ کمپرومائز دنیاوی ہے یا دینی ہے یا اخروی ہے، آخرت کی طرف ہے؟ یہی اخلاص ہے۔ اس کو میں ہٹاؤں، باہر پھینکوں؟ ابھی میرا تو موبائل کھو جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں دنیا میں کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب خود انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، انسان کی کوئی بھی چیز دنیاوی آگے پیچھے ہو جائے، گھر کے اندر اگر آپ کو کچھ نہ مل رہا ہو، آپ گھر اوپر نیچے اٹھا دیتے ہیں، یہاں تو رکھ کے گیا تھا، ہمیشہ سمجھایا ہے میں نے، پتہ نہیں میری چیزوں کو ہاتھ کون لگاتا ہے۔ یعنی ساری شخصیت باہر آ گئی تھوڑی دیر کے اندر، ایک چیز نہیں مل رہی، شاید رکھی ہوتی ہوگی کہیں نہ کہیں، وہ مل جائے گی، کہاں جائے گی؟ کوئی چیز جاتی بھی کہاں ہے؟ لیکن کیونکہ اس چیز سے اٹریکشن ہے، اس گاڑی سے محبت ہے، اس پہ اسکریچ لگ جائے تو رات کو نیند نہیں آئے گی مجھے، لیکن وہ جو اللہ نے پاک کر دیا تھا، اس پہ جو میں نے اسکریچز لگا دیے دنیا کے، کیا وہ بے چینی مجھے سونے دیتی ہے یا میں متوجہ ہی نہیں ہوں اس کی طرف؟ وہ جو روح سالم میرے بدن میں ڈالی گئی تھی، اس کو جو میں نے چھلنی کر دیا تیروں سے، گناہوں کے، کیا اس کی طرف متوجہ ہوں؟ نہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا۔ عزیزان محترم، جب سفید دیوار ہو تو دھبا چاہے جتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو نظر آتا ہے۔ قلب ایسے ہی ہے، اگر ایک جگہ ہو تو کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، لیکن اگر میں متوجہ نہ ہوں تو میں گزر جاتا ہوں، اور پھر وہ دھبے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دھبے کالے اتنے بڑھتے ہیں کہ میرا پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا سیاہ ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ جن کفار کے لیے پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ان کے قلبوں پہ تالے، مہر لگا دیے۔ خدا نہ کرے کہ میں اس طرح دنیا میں چلا جاؤں کہ پھر پلٹنے کے لیے، یعنی کہتا ہے وہ بہت سارے لوگ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ ابھی تو مولانا انجوائے کرنے دیجئے، تھوڑی تو زندگی ہے، کس کو کیا پتا کل بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بڑھاپے کا کس کو پتا؟ 40 سال کے بعد آپ دیکھیں اکثر مسجدوں میں ہمارے ہاں بوڑھے بزرگ ہاتھوں میں تسبیحاں، دعائیں، کتابیں پڑھے ہوتے ہیں، خدا ان کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے، بہرحال، لیکن اصل جوان کا پلٹنا ہے۔ جوان اگر اپنی جوانی میں خدا کی بارگاہ میں عبادت کرے، وہ زیادہ خدا کو پسند ہے۔ لیکن اگر میں جوانی میں یہی کرتا نہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو کر لیں جو کرنا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، بات کس کو پتا؟ یہاں سے اتر کے اگلی سانس آئے گی نہیں آئے گی کسی کو نہیں پتا، موت کا وقت تو کسی کو پتا بھی نہیں ہے کیا ہے، تو میں کیوں انتظار کر رہا ہوں؟ عزیزان محترم، ماہ رمضان یہ موقع دے رہا ہے، آپ یقین کریں یہ موقع پھر نہیں آئے گا۔ یہ جو چوتھے امام سجاد علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد، یہ جو دعائیں ہیں، آپ تھوڑا ٹائم نکالیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں۔ یہ جو دعا ہے، امام جب ودا کی دعا کر رہے ہیں، رمضان سے جب جدا ہو رہے، آپ دعا کے جملے دیکھیں، امام ایسے دعا کر رہے ہیں جیسے امام چاہتے ہی نہیں کہ یہ مہینہ ختم، امام نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس مہینے کے اس معنوی مقامات کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔
ہم تو 25-26 گزرے، ہم کہتے ہیں چاند کب نکلے گا، کب عید آئے گی، او ہو ایک روزہ حکومت نے زبردستی کرا دیا. ہمارے تو یہ کیفیت ہے نا کہ مطلب ختم ہو، تھک گئے ہیں، ہماری تو یہ کیفیت ہے. جبکہ ایک عالم بزرگوار کہتے ہیں کہ میں نے پورے سال کی ہر رات کو جاگا، کیوں؟ تاکہ میں شب قدر کو درک کر سکوں، تاکہ شب قدر اور عام رات کے فرق کو محسوس کر سکوں. پورے سال کی راتوں کو میں جاگ کر عبادت کر کے دیکھا، اور ہم اس کشش کے ساتھ نہیں ہیں عزیزان محترم. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں بہت فلسفہ سمجھانے نہیں آیا آپ لوگوں کو، یا یہ خوش گفتگو میرے سے ہوتی بھی نہیں ہے ویسے بھی، کیونکہ مجھے خشکا بالکل پسند نہیں ہے، تری ہونی چاہیے گفتگو کے اندر. کیونکہ ذہن جو ہے، کیونکہ میں سوشولوجسٹ ہوں، میں جانتا ہوں سوسائٹی کو. سوسائٹی میں ایک آدمی کا دماغ کتنی دیر متوجہ ہو سکتا ہے گفتگو کی طرف، اور کتنی دیر نصیحت برداشت کر سکتا ہے، اور کتنی دیر جو ہے وہ کسی ایک پہلو بیٹھ سکتا ہے. ورنہ تھوڑی دیر یار بس کب ختم ہوگا، گھڑی لوگ دیکھتے ہیں سامنے، اچھا آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے ابھی اور سننا ہے مولانا کو. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو بہت بھاری باتیں، اول تو مجھے آتی بھی نہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ آپ کسی عالم کو بلائیں اگر بہت پڑھی لکھی بات آپ نے سننی ہے، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو میں سادی سی بات کروں گا جو مجھے نظر آ رہی ہے، جو مجھے خود بھی محسوس کرتا ہوں، میں وہی کرتا ہوں. زندگی میں جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. پروردگار نے حضرت موسیٰ نبی خدا کو کہ کیا اے موسیٰ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کرتے ہو. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کا نبی، کہ قرآن میں میکسیمم حصہ حضرت موسیٰ کے لیے ہے، حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، واقعات ہیں سارے، آپ متوجہ ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. حضرت موسیٰ جو سب کچھ پروردگار کے لیے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں. ابھی پھر میں نے ایک جگہ پڑھا تو بوائے صاحب آ گئے، حضرت موسیٰ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ بھائی حضرت موسیٰ سے جا کے پوچھ لیجئے. اب میں تو حضرت موسیٰ کے دور میں نہیں تھا، حضرت موسیٰ کیسے نماز پڑھتے تھے. ہر نبی اپنی نماز عبادت کرتا تھا. نماز صلاۃ کے معنوں میں، دعا کے معنوں میں، عبادت کے معنوں میں ہے. ہم بھی وہ سوال کرتے ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہوتا ہے مائنڈ میں ہمارے بھی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تیری خاطر نماز پڑھتا ہوں. تو پروردگار نے کہا موسیٰ نماز تو تمہارے اپنے لیے ہے، نماز تو دین کا راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ شریعت ہے، یہ تم اپنے لیے پڑھ رہے ہو، میرے لیے نہیں ہے. اور نماز عزیزان محترم، میں 5 وقت کی نماز میں، اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے. آپ کو مزے کی بات پتہ ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہے. ابھی آپ بولیں گے لو ٹینشن شروع ہو گئی، مولوی اچھی خاصی ایک ہی تو نیک کام کرتے ہیں بولتے اس کا. نماز واجب ہے، واجب چیز تو ادا کرنی ہی کرنی ہے آپ نے. اگر واجب آپ نے ادا نہیں کیا تو اس کے ترک پہ عذاب ہے، ثواب نہیں ہے، کیونکہ واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے. نماز واجب ہے، نماز دین کا راستہ ہے. نماز تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہم بھی نماز پڑھتا ہے مسلمان، جیسے ہمارے فلانی عبادت کرتا ہے، فلانے مذہب کا ماننے والا. نماز ایسی ہے، نماز مومن کی معراج ہے. کیوں معراج ہے؟ کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان نماز پڑھاتا ہے تو اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، باقی بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ہنسنا، بولنا، کھانا پینا تب چھوڑ کے ترک کر کے اللہ کے آگے. لیکن یہاں میں اللہ اکبر کرتا ہوں، یہاں ساری دنیا پورے دن کا ڈیٹا اندر ٹرانسفر شروع ہو جاتا ہے. نماز کے بعد یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اس کو میسج کرنا ہے، اس کو رپلائی کرنا ہے. ابھی آج کے لیے مصیبت سامنے بھی رہتی ہے نا نماز میں، ٹڑنگ 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 آنا. اب مجھے اس اللہ سے زیادہ اس کی پریشانی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کام تھا، جبکہ دنیا کا کوئی کاروبار نہیں رکتا جانے محترم. اگر آپ اس کو تھوڑی دیر سائلنٹ کر کے سائڈ پہ بھی کر دیں کچھ نہیں ہونے والا. نماز ایسی چیز ہے کہ اگر انسان ٹائم پر ادا کرے تو خدا اس کے لیے وقت کو وسعت کر دیتا ہے. یہ آپ خود پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے کیا بھی ہوگا اپنی زندگی میں کہ اگر آپ نماز کو اہمیت دیں آپ کے باقی کام خود سٹریم لائن ہو جاتے ہیں. نظم ہے ہی اس لیے کہا کہ 5 وقت منظم کے ساتھ نماز پڑھو. ماہ رمضان میں تو ماشاءاللہ بہت کوشش ہوتی ہے انسان منظم رہتا بھی ہے، اور پریکٹس اس لیے کہ رمضان کے بعد بھی انسان منظم رہے. نماز کی کیفیت یہی ہے، نماز انسان اپنے پروردگار کے آگے
خاضع اور خاشع کھڑا ہوا ہے. لیکن جیسا ویسا انسان اپنے جو ہے وہ جس کمپنی میں جاب کرتا ہے، اگر اس کا ڈائریکٹر آ گیا، سی او آ گیا، تو اس کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ٹائی صحیح کر رہا ہے، شرٹ صحیح ہے، پریزنٹیشن جو بنائی ہوئی ہے صحیح ہے. کیوں؟ باس ہے. کتنا ٹینشن ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوئے یا کیسی بھی آپ بڑی کوئی شخصیت آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی آپ کسی کا احترام، آپ اس کے سامنے موبائل پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے کہ ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر اچھا نہیں ہے کہ سامنے کوئی شخصیت کھڑی ہے میں اس سے بات کروں اور میں موبائل پہ لوں. آپ بولے یار عجیب آدمی، دھیان ہی نہیں دے رہا، ہم بات کر رہے ہیں اور یہ دھیان ہی نہیں دے رہا. کوئی ایمرجنسی الگ بات ہے، لیکن تو آپ اپنے باس کے آگے ایسا نہیں کرتے ہیں کہ آپ باس سامنے کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کے سامنے کہتے ہیں میں ایک منٹ ذرا وہ میرے دوست کا میسج آیا ہے میں یہ فارورڈ کر لوں. میں نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ٹینشن رہنا ہے. اور جو مالک یوم الدین ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کے قبضے میں ہماری جانیں ہیں، جس کے قبضے میں ہمارا سب کچھ ہے، اس کے آگے جب میں کھڑا ہوا ہوں تو کیا یہ پریکٹس کر رہا ہوں کہ اس وقت میں اپنی سوچوں کو تھوڑا سائڈ پہ کروں؟ سوچیں آئیں گی. علماء کہتے ہیں کہ جب آپ نماز میں آتے ہیں سوچیں آتی ہیں، یو کین ناٹ اسٹاپ، وہ کہتے ہیں، بٹ یو کین ڈائیورٹ. آپ چینج کر سکتے ہیں ان سوچوں کو، یعنی ان کو کہیں اور لے کے جا سکتے ہیں. کوئی اچھی چیز سوچ کے، خانہ کعبہ سوچ کے، حرم سوچ کے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب نماز سے پہلے درمیان میں جو ٹائم ہے دو نمازوں کے، اگر آپ نے کوئی اچھی بات کہی ہے، کوئی اچھی چیز دیکھی ہے، اس کے اثرات آپ کی نماز پر ہیں. اور ویسے زندگی گزر رہی ہے، سب باتیں سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کریں گے تو نماز ویسی ہی ہے. نماز میں سوچ کا پرندہ پرواز کرتا ہے، آپ کو اسے واپس لانا ہے، پھر جائے گا، پھر واپس لانا ہے، پھر جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ جو نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے مفہوم ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے تاکہ ہم پتہ ہو کہ میں بول کیا رہا ہوں. اور عشق اور محبت کے ساتھ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. ابھی بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں آپ اتنے بڑے بڑے علماء کی باتیں کرتے ہیں، بھائی ہم کہاں جائیں؟ تو میں علماء کی بجائے میں سپر مین کی باتیں کروں یا بین 10 کی باتیں کروں یا مطلب میں کس کی نیوٹن کا فلسفہ سناؤں؟ بھائی علماء کی بات کروں گا. اور ایسے علماء کی بات بھی نہیں کر رہا جو آپ بولیں 500 سال پہلے تھے، 100 سال پہلے، کہ کم از کم ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں. ہمارے خود استاد آغا تحریری حفظ اللہ نے فرمایا، آیت اللہ بہجت جب کا انتقال ہوا آج تقریباً 8-9 سال پہلے، تو کہنے لگی دروازہ بند نہیں ہوا ہے اس مقام پہ پہنچنے کا، دروازہ کھلا ہوا ہے، تم محنت کرو، وہ کہتے ہیں. تو ہم محنت کریں زیادہ. آیت اللہ عثمان بہجت فرماتے تھے کہ جس شخص سے گناہ نہیں چھٹتا وہ میرے پیچھے آگے نماز پڑھے. بہت بڑی بات ہے، یعنی آدمی سے گناہ ترک نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہے میرے پیچھے آگے جماعت پڑھا کرو. کیوں؟ کیونکہ خود آیت اللہ بہجت کی نماز اس پرواز پر تھی کہ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو ان کی نماز کے کلپ مل جائیں گے. دعائے قنوت کے اندر سجدوں میں ان کا گریہ ہے. خود میں نے ان کے پیچھے جتنی توفیق ہو سکی، کہ بہت تو نہیں ہو سکی مگر جتنی توفیق ہو سکتی تھی، آپ یقین کریں جب وہ سجدے میں چیخ کر جو ذکر کہتے تھے دل کھنچ جاتا تھا کہ میری نماز کہاں اور یہ نماز ہے کہاں. اب بالکل بھی اب انسان بولے کہ یہ نہیں دیکھنا نہیں کرنا تو پھر تو بہت ریلیکس ہوں. میں 100 دیکھوں گا تو 10-20 پہ جاؤں گا نا. تو ہماری تو رفتاریں یہی ہیں کہ 100 سناؤ تو یہ 10 پہ ہلے گی قوم، لیکن اگر 10 سناؤ تو پھر تو مائنس پہ ویسی جا رہی. تو ہم کم از کم ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، ان شخصیتوں کو. ایک شخص یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جوان تھا، غلط کاموں میں انوالو تھا، نشے کرتا تھا، لیکن بس یونیورسٹی کی جمگران مسجد جا رہی تھی جو امام زمانہ کے نام سے مشہور ہے. اچھا وہ بڑے مسکانسیپٹ جو ہیں نا، بہت سارے لوگ زیارت پہ آتے ہیں، کہتے ہیں یہاں امام زمانہ نماز پڑھاتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی، امام زمانہ کہاں نماز پڑھاتے ہیں، مسجد امام کے نام سے مشہور ہے. کہ مطلب مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر سے بہترین جگہ کوئی بھی نہیں ہے. اگر وہ مسجد اللہ کی حجت یعنی آخری امام سے مشہور ہو تو اور کیا بہترین اس سے بات ہے کہ آپ اللہ کی خاطر جاتے ہیں اور وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں. تو وہ یونیورسٹی میں اپنی بس میں بیٹھ کے آ گیا، تو
تو وہاں سے پورا یونیورسٹی کا گروہ اٹھ کے آغا بہجت کی خدمت میں گیا. اب یہ سر جھکائے, اب یہ دیکھ رہا ہے کہ آغا بہجت اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. آپ کسی بڑی شخصیت کے پاس جائیں اور آپ کی طرف توجہ نہ کرے تو آپ بولیں گے بھائی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے اپنے اندر ضمیر نے کہا کہ تمہاری طرف دیکھیں بھی کیوں, تمہارے اپنے اعمال کون سے اچھے ہیں. یہ خیال آنا تھا, یہ اندر سے ٹوٹ گیا. اس نے واپس جا کر اپنے سارے غلط کام چھوڑ دیے, سب برے کام چھوڑ دیے. اگلے ہفتے پھر یہ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ تیار ہو گیا, پھر گیا, پھر آغا بہجت کی خدمت میں پہنچا. ابھی سر جھکائے پشیمان کھڑا ہوا ہے تو برابر والے نے اشارہ کیا کہ آغا تم سے کچھ کہہ رہے ہیں. تو اس نے جب سنا تو آغا کہنے لگے کہ تم نے پورے ہفتے وقت کے امام کے دل کو خوش کیا. ایک جوان جب گناہ کو ترک کرتے وقت کا امام خوش ہوتا ہے. بس جانے دو. تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں تیری خاطر نماز پڑھتا ہوں. اور اللہ نے کہا نماز تو موسیٰ تمہاری اپنے لیے. کہا پروردگار میں آپ کی خاطر روزے رکھتا ہوں. کہا موسیٰ روزے تو جہنم کی آتش کا سپیر ہے, شیلڈ ہے, ذرہ ہے, یعنی ڈیفینڈ کرنے والی چیز ہے. روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں یہ جہنم میں آتش سے نجات دیتا ہے. ابھی یہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ساری باتیں کہ ہم نے جہنم کی آگ دیکھی نہیں کبھی, اللہ نہ کرے دیکھیں کبھی. روزہ رکھ لیں سے بہتر ہے دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے. تو کیوں؟ کیونکہ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ جہنم کی آتش کو روک رہا ہے ہمارے اوپر. ایک روزہ اتنا پاورفل ہے کہ اس عالم کے اندر اس آتش کو روک دے گا. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پروردگار نے کہا موسیٰ روزہ تو جہنم کی آتش سے نجات ہے. کہا پروردگار میں تیری خاطر صدقے دیتا ہوں. کہا صدقہ جو دیتا ہے قیامت میں اس کے سروں کے اوپر وہ صدقہ سائے کی طرح ہوگا. جو انسان دنیا میں صدقے دیتا ہے خدا کی خاطر کسی غریب کو, کسی فقیر کو, صدقات واجب بھی ہیں, مستحب بھی ہیں. اور جو بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی اور یہ رزق میں تنگی ہے اور یہ ہے, تو رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا. کہا یا رسول اللہ میرا رزق بڑا تنگ ہو گیا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ صدقہ دو. شخص نے سوچا پہلے پیسے نہیں ہیں, پھر رسول خدا کہہ رہے ہیں صدقہ دو. ہاں صدقہ دے کر رزق کو کھولو. خدا کا نظام ہے, چاہے کچھ پیسے ہی کیوں نہ ہو ڈیلی آدمی دے, نکالے. عزیزان محترم جب یہ ہاتھ کھلا رہے گا تو ادھر سے بھی سب کھلا رہے گا. یہاں بند ہو جاتا ہے ادھر بھی بند ہو جاتا ہے. صدقہ دیں. اور رزق کے لیے بہرحال بریکٹ کے اندر, کیونکہ لوگ بہت سارے آج کل پریشان رہتے ہیں, رزق جو ہے اس کی وجوہات ہیں. اگر تنگ ہو رہا ہے, کچھ گناہ ایسے ہیں جو رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. پہنے طلوعین بہرحال کہ انسان سوتا رہے رزق میں تنگی کا باعث ہے. اور اگر آپ رزق کھلانا چاہتے ہیں تو روایات کی روشنی میں انسان فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح پڑھے. اور اگر بہترین جو علماء بیان کرتے ہیں کہ جو سحر کا وقت ہے یعنی فجر سے پہلے, اس وقت اگر استغفار کی تسبیح پڑھے تو وہ رزق کو کھول دیتے ہیں. تو آج کل تو ہمیں یہ موقع عام دنوں میں تو شاید نہیں ملے سحر پر ہم بیدار ہوں, لیکن ابھی کھانے کے لیے تو بیدار ہیں ہی آج کل. تو ایک ہاتھ میں تسبیح پڑھ لیے گا نا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھیں دین آپ کی دنیا کے لیے بھی پریشان ہے اور آپ کی آخرت کے لیے بھی. یہ دین ایسا نہیں ہے کہ دنیا تمہاری جیسی بھی گزرے نہیں. حال بھی اچھا ہو, ظاہر بھی اچھا ہو, اور آخرت اس سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے. تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں تیرا ذکر کرتا ہوں. تو پروردگار نے کہا ذکر نور, ذکر تو نور ہے. اور قیامت میں جہاں پر اندھیرا ہوگا, قیامت والے دن سورج تو نہیں ہوگا یہ والا جو ہمیں نظر آتا ہے, یہ تو نہیں ہوگا سورج, روشنی تو ہوگی نہیں, تو وہاں اندھیرا ہوگا. اس اندھیرے میں وہ جو ذکر ہے اللہ کا وہ نور بن جائے گا. روایات عزیزان محترم یہ اہل بیت کا در نہ ہو تو بے در ہیں ہم لوگ. رسول خدا گھر میں حاضر ہوئے تو دیکھا حضرت سیدہ بہت پریشان نظر آ رہی ہے. کہا بیٹی یہ نگرانی کیسی ہے؟
کہا بابا مجھے قیامت کا منظر جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے. کہا کیسی؟ کہا اس دن لوگ عریاں ہوں گے. یعنی کیا وہ ان کو اپنی پریشانی تھی؟ کہا ہماری پریشانی تھی. تو وہاں سے حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا رسول خدا کو کہ فاطمہ کو کہہ دیجئے کہ قیامت والے دن ہم ان کے شیعوں کو نور کے ایک گرد میں ان کو سفر کروائیں گے. جانے ہو تم یہ یہاں باتیں ہمیں فیری ٹیل یا خدا نہ خواستہ وہ لگتی ہیں، یہ حقیقت ہے. یہ جو ہم اہل بیت کو مانتے ہیں یہ اس جگہ، اس دنیا کے اندر بھی ہم جب پھنستے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے اہل بیت کہاں ہے، لیکن اس جگہ جہاں کوئی بھی کچھ نہیں کر پائے گا وہاں اہل بیت کا ماننے والا تیزی سے ان منازل کو طے کرے گا. نور کے ہولے کے اندر بی بی کے ماننے والوں کو راستے طے کرائے جائیں گے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس طرز سے جڑ کے رہیں، توسل کرتے رہیں، گھروں میں ان کے ناموں کو زندہ رکھیں، اپنی اولاد کو ان کے ناموں پر رکھیں، اپنی چیزوں کو ان کے ناموں پر رکھیں. یہی وہ در ہے جو ہمیں بچائے گا. شیخ عباس قمی کا واقعہ ہے. قزوین کے 2 طالب علم تھے مشہد مقدس میں، کافی سال پہلے کی بات ہے، کہ جب اتنی روشنیاں لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، سڑک کناروں پر وہ قندیل تیل کے ساتھ جلائے جاتے تھے جو رات کے 1 پہر تک خاموش ہو جاتے تھے اور پھر اندھیرا ہوتا تھا. تو وہ 2 طالب علم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم فجر کی نماز مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پڑھیں گے. تو روز جاتے تھے. کہتے جو 10 منٹ کا راستہ تھا وہ آدھے گھنٹے میں طے ہوتا تھا کیونکہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اتنا اندھیرا ہوتا تھا. کہتا ایک دن ہم جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کوئی دور سے شخص آ رہا ہے، کبھی وہ روشن ہوتا ہے کبھی وہ بجھ جاتا ہے، یعنی روشنی آتی ہے. اس اندھیرے میں جہاں برابر والا نظر نہیں آ رہا تھا وہاں ایک شخص نظر آ رہا ہے. کہتے جیسے قریب سے گزرا تو وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، وہ شیخ عباس قمی تھے جو صاحب مفاتی ہیں. کہتے ہیں کہ جب وہ سبحان اللہ کہتے تھے تو ان کے دہان مبارک سے نور نکلتا تھا. یعنی اس دنیا میں وہ آخرت کا نور الگ، اس دنیا میں خدا اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ وجود سے نور خارج ہوتا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں ہر کے گھر کے اندر آج مفاد الجنا موجود ہے، کچھ نہیں تو آپ کے موبائل میں اپلیکیشن موجود ہے. کتنا بڑا اخلاص ہے شیخ عباس قمی کا، اس مقام پر پہنچا. واپس میں آؤں گا وہی خلوص پر کہ اخلاص دیکھنا ہے تو علماء کی سیرت سے دیکھیں. شیخ عباس قمی کے والد کہتے ہیں کہ مجلس ممبر سن کے واپس آئے اور کہا بیٹے کو کہ وہ شخص جو ممبر پر مجلس پڑھ رہا تھا کیا زبردست اس نے بیان کیا، کاش بیٹا آپ بھی اس طرح کرتے. تو وہ جس کتاب سے پڑھ رہا تھا وہ شیخ عباس قمی کی کتاب تھی، لیکن شیخ عباس نے یہ نہیں کہا اپنے والد کو. ہم ہوتے تو ہم کہتے والد محترم کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہماری تو کتاب سے وہ مجلس پڑھ رہا ہے. انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے. اخلاص صرف اللہ کہاں ہے. عزیزان محترم، جب حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ نماز، روزہ، صدقہ، ذکر تیرے لیے کرتا ہوں، تو خدا نے سب کا ریزن پیش کر دیا کہ یہ سب اس کام کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے. بس میں اسی آخری پر اختتام کرتا ہوا تو حضرت موسیٰ نے خود پوچھ لیا، اے پروردگار تو خود ہی بتا دے تیرے لیے میں کیا کروں. کہا موسیٰ کبھی تم نے میری خاطر کسی سے محبت کی ہے، میرے خاطر، اور میری خاطر تم نے دشمنی کی ہے کسی سے؟ بس یعنی اگر کسی سے محبت کرو تو میری خاطر کرو، اور اگر کسی سے دشمنی کرو میری خاطر کرو. وہ خدا کا دشمن ہے، خدا کے دین کا دشمن ہے، خدا کا بندہ ہے، مومن ہے. مومن کی عزت خانہ کعبہ کی عزت سے زیادہ ہے. ہم اپنے مومنوں کی کتنی دھجیاں اڑا دیتے ہیں.
ناموں سے خدا کی خاطر محبت کریں، مخلوق سے پیار کریں، حسن ظن رکھیں، لوگوں کے بارے میں غلط نہ سوچیں انسان۔ ماہ رمضان یہی تو دکھا رہا ہے کہ دیکھو چپ گزر جاؤ، خاموش رہو، اللہ کی خاطر، خدا کی خاطر۔ آپ خدا کی خاطر یقین کریں، میرا اپنا پریکٹیکل تجربہ ہے، آپ خدا کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر سب کریں، خدا خود آپ کے لیے ساری چیزوں کو بہتر کر دے۔ اپنی اولاد سے بھی محبت کریں خدا کی خاطر۔ ہماری مائیں بہنیں جو کچن میں کام کر رہی ہیں، ماہ رمضان ہے، ویسے بھی زحمت کرتی ہیں، لیکن صرف یہ سوچیں کہ خدا کی خاطر کر رہی ہیں۔ آپ یقین کریں ان کا کھڑا ہونا عبادت ہو جائے، سب کچھ عبادت۔